بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَقَّ اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اهْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کے یہ 14ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مختلف ہدایات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے ذمہ دار ہو، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے نقص ڈھونڈو، دوسروں کے عیب تلاش کرو، دوسروں کی اخلاقی اور دینی کمزوریوں پر نظر رکھو اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ۔ تم اپنی فکر کرو کہ تم اپنے آپ کو ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھو۔ اور پھر یہ کہ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بہرحال اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے دنیا میں، یعنی تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا وہ۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محض اپنے ہی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ رکھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جہاں تک تمہارا اختیار ہے، تمہارا بس چلتا ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن یہ کام حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ معاملات اور بگڑ جائیں، خرابی کی طرف چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرو، تاکہ جب تم دوسروں کو نصیحت کرو تو تمہارے اندر وہ عیب، وہ کمی، وہ خامی موجود نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب گواہی کے لحاظ سے اس حوالے سے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم، تمہارے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے، یعنی اس چیز کو پیش نظر رکھو گواہی کے لحاظ سے۔ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اور وہ وصیت کر رہا ہو اس وقت، یعنی جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میرا یہ آخری وقت ہے اور وہ اس حوالے سے وصیت کرنا چاہ رہا ہو، وصیت کر رہا ہو، تو پھر گواہی کا نصاب یہ ہے تمہارے لیے کہ اثنان ذوی عدل منکم، کہ تم اپنے میں سے دو صاحب عدل افراد کو گواہ بنا لو اس موقع پر، کہ وہ اس کی وصیت کو غور سے سنے اور جب کبھی ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے سکے۔ او آخران من غیرکم، یا اگر ایسا ہو کہ ان انتم ضربتم فی الارض، کہ تم کسی سفر پر ہو، یعنی سفر میں ہو اور اس وقت فاصابت کو مصیبت الموت، موت کی مصیبت جو ہے اس وقت آن لے، تو پھر غیر مسلم گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر مسلم گواہ میسر نہ ہو
تو کوئی غیر مسلم گواہ جو ہیں وہ بھی اس وقت مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ تحبسون ہما من بعد الصلاۃ، اور جب ضرورت پڑے تو نماز کے بعد انہیں روک لیا جائے۔ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، یعنی اگر ان کی گواہی میں کوئی شک پڑ جائے، جو گواہ تم نے مقرر کیے تھے، تو انہیں پھر روک لیا جائے نماز کے بعد، اور پھر ان سے اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہی دیں لا نشتری بہ ثمنن، کہ ہم اپنی گواہی کو بیچنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ ولو کان ذا قربا، خواہ معاملہ ہمارے رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو، یعنی اگر گواہوں کی گواہی میں کوئی شک تمہیں پڑ جائے تو پھر یہ ہے کہ انہیں روک لو، اور پھر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے قسم کھا کر یہ گواہی دیں کہ ہم کوئی جانبداری نہیں برتیں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، خواہ ہمارا معاملہ کسی قرابت دار رشتہ دار سے کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے نہیں ہیں۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں یعنی گواہی میں کوئی کمی بیشی کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم پر ہوگی اس کا ذمہ داری۔ فَأُنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اسْمًا، اور اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو فریق کی حق تلفی ہو رہی ہے وہ حق پر ہے، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور گواہ جو ہیں وہ حق تلفی کر رہے ہیں، اگر تمہیں یہ بات واضح ہو جائے، یہ بات کھل جائے، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو پھر اس طرف سے دو افراد کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے، جن کی شہادت بہت معتبر ہو، وہ شخص کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں اس بات کی، فیقسمان باللہ، اور اللہ کی قسم کھا کر وہ کہیں لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے برتر ہے۔ یعنی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو گواہ مقرر ہوئے تھے ان کی بدعملی ظاہر ہو جائے، تو پھر جن کی حق تلفی ہو رہی ہے اس طرف سے دو افراد جن کی گواہی بہت معتبر ہو معاشرے میں، وہ گواہی دیں اللہ کی قسم کھا کر کہ ہماری گواہی ان سے بہتر ہے، یعنی ہم جانتے ہیں معاملے کو، جو معاملہ ہوا تھا، تو پھر یہ ہے وما تدینا، اور ہم تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، اس بات کی وہ قسم کھائیں انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم حد سے تجاوز کریں تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بشہادت علی وجہہا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ گواہی اپنے صحیح مقام پر قائم ہو جائے، یعنی گواہی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، او یخافو، یا وہ کم از کم اس بات سے تو ڈریں گے، یعنی گواہی میں تبدیلی کرنے والے اس بات سے تو ڈریں گے، کس بات سے؟ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی گواہی کی وجہ سے ہماری گواہی رد ہو جائے گی، یعنی وہ پہلے جو گواہ مقرر ہوئے تھے وہ اس بات کا خوف کریں گے کہ ہم غلط گواہی اگر دیں گے تو دوسرے فریق کی طرف سے جو لوگ زیادہ گواہی کے منصب پر ہیں ان کی گواہی کی وجہ سے ہماری گواہی رد ہو جائے گی، وہ اس بات سے ڈریں گے اور گواہی صحیح دیں گے اور غلط بیانی نہیں کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واسمعوا، اور غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت سے محروم ہی رکھتا ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دل خالص نہیں ہوتے، اللہ کی ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ سب باتیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے گواہ بننے کے لیے تو گواہ بننے سے بھی انکار نہ کریں، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی دینے سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں کہ کہیں ہماری جانبداری ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کیا کہے گا، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.